السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سائنس اور مذہب کا مقدمہ۔ اب اس میں نارمل جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے مخالف ہوتی ہے، ہمیشہ ان میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے، آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں وہ سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہم الگ سے بات کریں گے کیونکہ وہ کسی اور طرف بات نکل جائے گی۔ ابھی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اب جب پھیل رہی ہے، یہ سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنس کی اسٹڈی ہے۔ اور جب کائنات ہمیشہ پھیلتی ہے تو اگر ہم اس کیسٹ کو ریوائنڈ کریں اور یہ سوچیں کہ کائنات سکڑ رہی ہے، کائنات کو سکڑتا ہوا اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، مادہ ہے، خلا ہے، وقت ہے، مطلب جو بھی اس کائنات کے اندر چیز آتی ہے، انرجی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے، یہ ساری چیزیں جو سائنس میں بتاتی ہے کہ یہ کائنات مادہ اور انرجی سے مل کے بنی ہے، اور جو بگ بینگ ہوا وہ ایک نقطے سے آغاز ہوا، اور وہ جب بگ بینگ ہوا تو کائنات میں یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ گلیکسیز اور کلسٹر یہ سب کو وجود میں آئے۔ تو اگر ہم اسی کیسٹ کو، اسی چیز کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں، سائنٹسٹ نے اس کو ریوائنڈ کیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ سب کچھ ایک نقطے سے آغاز ہوا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب بگ بینگ سٹارٹ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، تو کائنات وجود میں آ کے ستارے، سیارے، گلیکسیز، ہر چیز اپنے محور میں گردنا شروع کر دی، اور اس وقت سے آج تک یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات پھیل رہی ہے ایک سپیڈ کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ، ایک جو اس کی رفتار ہے، اس رفتار کے ساتھ وہ پھیل رہی ہے۔ اب اسٹیفن ہاکنگ جو بہت بڑے ابھی اس صدی کے سائنٹسٹ ہیں، جو کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ ملحد تھا، یہ اسٹیفن ہاکنگ، ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ بگ بینگ کے وقت یہ کائنات وجود میں آئی ہے، یہ زمان اور مکان وجود میں آیا ہے، وقت اور سپیس وجود میں آئی ہے، انرجی وجود میں آئی ہے، تو اس وقت جب وقت سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وقت نہیں ہے، جب ٹائم نہیں ہے، تو خدا کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کائنات کو وجود میں لے کے آتا یا وقت کو وجود میں لے کے آتا، کیونکہ وقت کا یونٹ تبھی سٹارٹ ہوا جب کائنات سٹارٹ ہوئی، جب بگ بینگ ہوا۔ یہ اس ملحد کا کہنا ہے۔ اب ہم ایک اور سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں، یہ ہے میشاؤ کاکو، یہ یو ایس کا سائنٹسٹ ہے اور بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ اس نے اسٹرنگ تھیوری پیش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اب آئنسٹائن کی تھیوری اگر ہم دیکھیں، جس نے E=mc² یہ تھیوری پیش کی ہے، اب آئنسٹائن کے مطابق اس کی تھیوری جو ہے وہ دو جگہ پہ مفلوج ہو جاتی ہے، ایک بلیک ہول کے وقت اور ایک بگ بینگ کے وقت۔ اب ان دو جگہوں میں اس تھیوری کو کس کا سامنا ہے؟ سنگولیرٹیز کا سامنا ہے۔ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سائنس میں، سنگولیرٹیز، کہ مطلب یہ تھیوریز جو ہیں وہاں پہ کام نہیں کرتی، وہاں کیا سسٹم ہوگا یہ سائنس ابھی تک نہیں کھوج کر سکی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کاکو نے اس بارے میں کیا کہا ہے، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ بھی یہی بولتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ اس کائنات کے علاوہ بھی اور کائناتیں بھی ہیں، اور یہ کائناتیں جو ہیں وہ یہ بلبلے کی طرح اس کائنات میں اس میں بنتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ ہماری کائنات بھی ایک بلبلے کی شکل میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کائناتیں بھی ہیں اس طرح کے جو بلبلے ہیں، اور یہ بنتی بھی رہتی ہیں اور ٹوٹتی بھی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات، تمام کائناتوں کے اپنے اپنے بگ بینگز ہیں،
آپ نے اپنے بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹی ورس ہے۔ کاکو کی اس ملٹی ورس تھیوری کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو صرف ایک کائنات پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس ٹائم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر ایک بگ بینگ بن رہا ہے تو باقی بگ بینگ بھی بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اور کاکو نے یہ بھی کہا کہ یہ تھیوری ثابت بھی کی جا سکتی ہے، اس کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کائنات میں ایسی ویوز سینڈ کی، ایسی لہریں سینڈ کی جو کہ بگ بینگ کی جو لہروں کو ڈیٹیکٹ کریں گی، گریویٹیشنل ویوز کو، یا ان کی جو بگ بینگ جب ہوا اس کو ڈیٹیکٹ کریں گی اپنی کائنات کے بگ بینگ کو۔ بلکہ جو نیبر کائنات ہیں، جو ساتھ والی کائنات ہیں، ان کو بھی سگنل مل سکتے ہیں جو کہ بہت مدھم سگنل ہوں گے کمپیریٹیو ٹو آور اون یونیورس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاکو کا ثابت کرنا یہ تھا ان تھیوریز سے، اسٹرنگ تھیوری یا ریلیٹیوٹی تھیوری، کہ کائنات میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا جا سکے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، خدا وجود رکھتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ غیر جانبدار ہے۔ سائنس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، الزام دے سکتے کہ سائنس کی وجہ سے الہات کو سپورٹ ملتی ہے، نہیں۔ اس کا سارے کا سارا مدار اس چیز پہ ہے کہ کماندار کون ہے، جو کمان ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اسی سائنس کی بیس پہ بم دھماکے ہوتے ہیں، اسی سائنس کی بیس پہ ویکسین بھی پڑتی ہے۔ تو سارا کچھ انحصار اس چیز پہ ہے کہ کماندار کون ہے، کاریگر ہونا چاہیے انسان کو جو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس لیے خدا را سائنس کا ساتھ دیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سائنس کو اسٹڈی کریں، سائنس کو سمجھیں، اور اس کی بیس پہ ہرگز ایسا نہیں کہ سائنس خدا کو نگیٹ کرتی ہے اور اس کو نکارتی ہے، نہیں۔ ہمیں ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ملتے ہیں جو کہ مواحد تھے۔ اسی طرح سے جو مشاو کاکو ہے، یہ بھی اسی چیز کا ثبوت دیتا ہے، اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کائنات اور ملٹی یونیورس میں جو ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس لیے کائنات نہیں بنائی جا سکتی، خدا بنا سکتا، ایسا بالکل غلط ہے۔ اس میں آپ اپنا ضرور کمنٹ دیجیے گا، اور اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے اس کا جواب دیا جا سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔